دودھ پینے سے پہلے 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ جب پسینہ آئے تو گرم پانی پی لیا کرو۔ زندگی بھر تمہارے پیٹ پھیپھڑے خراب نہیں ہوں گے۔ گھر میں چمگادڑ کو نہ آنے دو، ورنہ دن بدن تمہاری نظر کمزور ہو جائے گی۔ ہوا خارج ہو تو فوراً پانی پی لو، زندگی بھر بواسیر نہیں ہوگی۔ ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا پانی لگاؤ، دانت مضبوط ہو جائیں گے۔ تتر کی چربی کھاؤ گے تو گھوڑے کی طرح تمہارے اندر قوت آئے گی۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو، پیٹ سخت اور خوبصورت ہو جائے گا۔ آپریشن کے بعد اگر پیٹ پھول جائے تو کچی گاجر زیادہ کھائیں۔ پیشاب میں جھاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ شوگر اور ہائی بلڈ پریشر۔ مسالوں کو روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھیں۔ عموماً انہیں چولہے کے قریب یا روشنی میں رکھا جائے تو ان کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو سفید کرنے کے لیے اسٹرابیری کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے دانتوں پر ملیں۔ اس سے دانت موتیوں جیسے سفید اور چمکدار ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد جسم میں خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ کھانے کی 5 چیزیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں: مرغی کا سالن، کھانے کا تیل، آلو، چاول، انڈے۔ حکیم لقمان نے فرمایا، اگر تم اپنی جوانی ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح نہار منہ کھجور کا ایک دانہ دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ اگر رات کو سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہے تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے جامن کا استعمال کریں۔ جن لوگوں کے منہ میں کھانے کے بعد اکثر چھالے ہو جاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد منہ میں تھوڑی سی سونف ڈال لیا کریں۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے کھانسی میں آرام مل جاتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہو تو پیاز کو پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو بچہ رات کو سو نہ رہا ہو تو درود شریف پڑھ کر شہد چٹا دے، بچہ آرام کی نیند سو جائے گا۔ نہار منہ کھجور کھاتے رہنے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ایڑیاں مار کر چلنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کرتی ہے۔ گاجر کے پتے چبانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو تو پکے ہوئے کیلے کھائیں۔ سرخ شلجم خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سر کو تیل سے ترکنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیلے کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے بال دھونے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ شرمگاہ کے بال جلدی صاف کرنے سے انسان تندرست رہتا ہے۔ خون کی کمی کی 7 علامات: بھوک کم لگنا، جسم میں ہر وقت کمزوری رہنا، سینے میں درد رہنا، دل ہر وقت ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، ہاتھ پاؤں کی جان نکلنا، سانس لینے میں مشکل ہونا۔ ناشتہ چھوڑنے سے جسم پھول جاتا ہے، معدہ سست ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کریں، اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اور پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ اگر اچانک بہت زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو چھوٹی سی مصری منہ میں رکھنے سے کھانسی بند ہو جائے گی۔ وہ جنہیں قوت بحث کی کمی ہے ہرگز دھنیا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ گڑ کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔ دمہ کے مریضوں کو میتھی کا جوشاندہ بنا کر پلانا بہت مفید ہے۔ اگر آپ کمزوری محسوس کر رہے ہیں
تو 2 کھجور دودھ میں پکا کر کھائیں اور دودھ بھی پی لیں ساتھ۔ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے اور خون نہیں رک رہا تو روئی کو ناریل کے تیل میں ڈبو کر چوٹ پر لگائیں، خون آنا بند ہو جائے گا۔ گردوں کو تندرست رکھنے کے لیے سونے سے پہلے پیشاب کر کے سوئیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو پاؤں کے بل مت بیٹھیں کیونکہ اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ حیض کے دنوں میں جو عورتیں استری کرتی ہیں انہیں بریسٹ کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت ناک کے اندر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پکوڑے کھانے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ بڑی الائچی کا تیل آپ کے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے، آپ کے بالوں کو گھنا اور مضبوط کرتا ہے۔ اگر بہت زیادہ بلغم بن رہا ہے تو سونے کے دوران تکیے سر کے نیچے رکھ لینا بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ بلغم سے بے سکونی بڑھ سکتی ہے کیونکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلغم گلے میں جمع ہونے لگا ہے۔ حمل کی علامات میں حمل کے دوران خواتین کی چھاتی معمول سے زیادہ تکلیف دہ اور نرم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کے شربت کے ساتھ کھانا بھی دل کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ عرصہ مستقل استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ خواب میں دودھ دیکھنا، جس مقدار میں دودھ دیکھیں اس مقدار میں مال اور دولت ملے گی۔ ہادے سر کے درد کا علاج: 1 چٹکی سونف، 1 چٹکی سفید زیرہ، 1 گرام ادرک، 1 گرام پودینہ، 1 عدد الائچی، 1.5 کپ پانی میں اچھی طرح پکا کر پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ رزق میں اضافہ: نماز فجر سے قبل گھر کے سب کونوں میں 10 بار یا رزاقوں کو پڑھ کر پھونکیں۔ قبلہ کے دائیں طرف سے شروع کریں، انشاءاللہ رزق کھلا ہو جائے گا۔ جسم کی تکلیف کم اور بآسانی ڈلیوری: حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ بآسانی پیدا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 بار دھڑکتا ہے؟ آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کے پاس کوئی بھی ورزش یا واک کرنے کا وقت نہیں تو دن میں 5 بار کھڑے ہو کر پاؤں کو ہاتھ لگائیں۔ یہ ایک آسان اور کارآمد ورزش ہے۔ کیا آپ کو کھانا ہضم کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پودینے کا نیم گرم پانی صبح خالی پیٹ پی لیں۔ بہترین وقت کھانے کے بعد پینا ہے، اسے ضرورت سے زیادہ پینے سے پرہیز کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک بار جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو ہضم کرنے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں؟ 95 سال کی عمر میں بھی 18 سال میں جوانی چاہتی ہو تو گائے کے دودھ میں اسپغول کا چھلکا ملا کر پیا کرو۔ خواب میں داندھ دیکھنا: رنج اور غم دور ہوگا، کاروبار میں ترقی ہوگی اور خواب میں داندھ گرتے دیکھنا عمر میں دراز کرتا ہے۔ گرتے بالوں میں کبھی تیل نہ لگائیں، اس سے زیادہ بال گریں گے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں۔ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت 1 پیاز کاٹ کر کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کے کان میں اذان دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے مرگی کا مرض ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے نیم گرم پانی سے نہلایا جائے، پھر اذان دیں، انشاءاللہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔